دفعہ وہ میں نے ان کو دکھائی اور ساری دفعات پڑھی. پہلے جائیں گے وہ سارے پولیس والا جائے گا میجسٹریٹ کے پاس, میجسٹریٹ لکھے گا کہ یہ کوئی سیڈیشن والا لٹریچر یا سیڈیشن والی ایکٹیویٹی یا کوئی اور کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, پھر وہ سیشن جج کو بھیجے گا. تو اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جب وہاں پولیس کا کوئی اختیار اپنا نہیں ہے اور ڈپٹی کمشنر تو کسی معاملے میں ہے ہی نہیں. پھر دوسرا سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے 2016 کا, جس فیصلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ آئین کی جو 18ویں ترمیم ہے اس کے ذریعے آرٹیکل 99 ہے, اس میں یہ طے کر دیا گیا ہے کہ جو انتظامیہ ہے وہ کوئی اس طرح کا آرڈر جاری نہیں کر سکتی, وہ کیبنٹ کر سکتی ہے. تو اسلام آباد میں جو اختیار استعمال کر رہی تھی پولیس لوگوں کو بار بار گرفتار کرنے کا, اس کو بھی میں نے غیر قانونی ثابت کیا, اور ساتھ یہ کہا کہ اس پہ ایک ججمنٹ چاہیے, اور وہ اس لیے ججمنٹ چاہیے کہ لوگوں کو بار بار گرفتار کر کے یہ ایکسیس ٹو جسٹس یعنی انصاف تک رسائی کا رستہ روکا جا رہا ہے, اور یہ عدلیہ کی بھی توہین ہے اور عدلیہ کی آزادی پہ یہ حملہ ہے. ایک یہ تھا. دوسرا جو کیسز ہیں عمران خان کے, ان کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان میں کیس کوئی نہیں ہے, وہ سارا پروپیگنڈا ہے اور منہ کی کھانی پڑے گی جو یہ گورنمنٹ ہے اور پچھلی گورنمنٹ ہے جو انسسٹ کرتے رہتے ہیں. میں حیران ہوں کہ سرکاری خرچے پہ جو وزیر اعظم امریکہ جا سکتا ہے, اور امریکہ میں اس کو کتنی لفٹ ملی آپ نے دیکھ لیا, اس لیے کہ سب کو پتا ہے کہ وہ 90 دن کے لیے آئے ہیں, آدھا ٹائم ان کا گزر گیا, آدھے ٹائم میں وہ الیکشن کرائیں اور گھر جائیں. وہ لمبی تان کے سونے کی نہ کوشش کریں اقتدار کی کرسی پہ, اور اگر انہوں نے جانا ہی ہے, ان کو شوق ہے, تو غزہ جائیں. غزہ میں مسلمانوں کو, غزہ میں امت کو, غزہ میں فلسطینیوں کو ضرورت ہے کہ ان کے ساتھ جا کے کوئی کھڑا ہو. آپ کے پاس وسائل ہیں, اور ریاست ہماری جو ہے اس کے بہت سے عہدیدار ایسے ہیں جو OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹری, اس آرگنائزیشن کے وہ چیئرمین ہیں. آپ کو یاد ہے آخری اجلاس ہوا تھا جو عمران خان کے زمانے میں, وہ یہاں ہوا تھا. تو اس لیے جو سارا زور ہے وہ عمران خان کے اوپر لگانے کے بجائے اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ سارا زور اسرائیل کے قابض جو افواج ہیں ان کے خلاف لگایا جائے, جو ڈی ہیومنائز کر رہے ہیں مسلمانوں کو اور خاص طور پہ فلسطینیوں کو, اس کے خلاف زور لگایا جائے, اور جو اقوام متحدہ کچھ نہیں کر رہا اس کے بارے میں زور لگایا جائے, اور جو وہاں پہ ہیومنٹیرین, میں 3 گورنمنٹس کا 4 کا نام لے کے میں ان کو شاباش اور خراج تحسین دینا چاہتا ہوں. پہلا سعودی عرب ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جب تک غزہ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم آپ کے ساتھ پیس ایکارڈ نہیں کر رہے. اور جب بلنکن وہاں گیا تو انہوں نے پہلے کہا کہ ہمارے وزیر خارجہ سے ملو. دوسرا مصر ہے, مصر میں بلنکن گیا, اس نے کہا کہ ہم نے اپنے شہری نکالنے ہیں. انہوں نے کہا آپ کو میں راہداری تب دوں گا جب ہیومنٹیرین ہیلپ جو جانی ہے اندر غزہ کے اندر وہ جانے کی اجازت دے اسرائیل, تاکہ ہم غزہ کے لوگوں کو دوائیاں, خوراک, اور جو بچے وہاں پہ دودھ کے بغیر بلک رہے ہیں, پانی کے بغیر ہے پورا شہر. انہوں نے سٹینڈ لیا, اس کو بھی شاباش ہے. لوگوں کا خیال یہ تھا کہ عبد الفتاح السیسی وہ ایسا نہیں کر سکے گا, لیکن اس نے بڑا سٹینڈ لیا مصر کے صدر نے. اس کے بعد ایران نے سٹینڈ لیا جس کو شاباش دینی چاہیے. اس کے بعد شام نے سٹینڈ لیا ہے, شام کے اوپر حملہ انہوں نے کیا, انہوں نے جولان کی گھاٹیوں میں اس کا جواب دیا. اور سب سے زیادہ حماس اور جو فلسطین کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں, اور دوسرے نمبر پہ جو حزب اللہ نے, اب کل آپ نے دیکھی ہیں اس کی فوٹیجز, بدقسمتی کے ساتھ ہمارے یہاں صرف سرکاری فوٹو چلتے ہیں, باقی کچھ نہیں چلتا. تو اگر وہ چلائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اسرائیلی ٹینک, اسرائیلی ہمویز اور اسرائیلی چوکیاں, ان کے اوپر حملہ ہوا ہے باقاعدہ. تو اسرائیل چومکھی لڑائی نہیں لڑ سکتا. اگر مسلم امہ تھوڑی سی جاگ جائے, حکمرانوں کی میں بات کر رہا ہوں, جو مسلمان بحیثیت اجتماعی جاگ رہے ہیں, ساری دنیا کے اندر ایک نیا نیریٹو بنا ہے. وہ یہ ہے کہ فلسطین کا مسئلہ تب حل ہوگا جب فلسطینیوں کو القدس شریف جو ہم سب کا قبلہ اول ہے اس کا دارالخلافہ بنا کے اس کو وہاں پہ اسرائیل کے مقابلے میں ریاست ملے گی. ایک اور دوسرا یہ کہ اس پہ بھی دنیا میں شور پڑ گیا ہے کہ اسرائیل جو کہتا تھا کہ امپریگنیبل ہے اور ہمارے اندر کوئی گھس ہی نہیں سکتا, انہوں نے آزادی کے متوالوں نے ثابت کیا ہے کہ اسرائیل اٹس اے ہاؤس آف کارڈ.
اس لیے کہ وہاں آپ اندازہ لگائیں, آپ گوگل کریں, آپ کو پتہ لگے گا. وہ کہتے ہیں ہم 8 ملین آبادی ہے. 2.5 ملین مجھے ایمبیسڈر صاحب نے بتایا فلسطین کے کہ 23 لاکھ نہیں 25 لاکھ آبادی ہے غزہ کی, اور ان کے پاس جو 4.5 لاکھ فوج ہے اسرائیل کے پاس, اس میں جو 3.5 لاکھ ہے وہ تو ان میں سے وہ تقریباً 2 لاکھ وہ انہوں نے اور 1 لاکھ ریگولر فوج لگائی ہے. 3.5 لاکھ جو ہیں ان میں نرسیں ہیں, ڈاکٹر ہیں, ان میں انجینئر ہیں, ان میں کوئی اخباری رپورٹر ہوگا, کوئی وکیل ہوگا, کوئی دکاندار ہوگا. وہ ریگولر فوج کوئی نہیں ہے. اور انہوں نے کمال کر کے رکھ دیا جو وار اسٹریٹجی کے اعتبار سے. تو یہ اگر کوئی پاکستان کے اندر کوئی یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ فلسطینیوں کو احتیاط کرنی چاہیے, فلسطینیوں کو انسانی حقوق کا خیال کرنا چاہیے, اس کو شرم آنی چاہیے ایسی ہر آواز کو. ان کو چاہیے کہ وہ بتائیں کہ پہلے چھپے ہوئے مر رہے تھے فلسطینی غزہ کے اندر شہری, اب وہ کھل کے سامنے کھڑے ہو کے ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. 3 گورنمنٹس کا 4 کا نام لے کے میں ان کو شاباش اور خراج تحسین دینا چاہتا ہوں. پہلا سعودی عرب ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جب تک غزہ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم آپ کے ساتھ پیس ایکارڈ نہیں کر رہے. اور جب بلنکن وہاں گیا تو انہوں نے پہلے کہا کہ ہمارے وزیر خارجہ سے ملو. دوسرا مصر ہے, مصر میں بلنکن گیا, اس نے کہا کہ ہم نے اپنے شہری نکالنے ہیں. انہوں نے کہا آپ کو میں راہداری تب دوں گا جب ہیومنٹیرین ہیلپ جو جانی ہے اندر غزہ کے اندر وہ جانے کی اجازت دے اسرائیل, تاکہ ہم غزہ کے لوگوں کو دوائیاں, خوراک, اور جو بچے وہاں پہ دودھ کے بغیر بلک رہے ہیں, پانی کے بغیر ہے پورا شہر. انہوں نے سٹینڈ لیا, اس کو بھی شاباش ہے. لوگوں کا خیال یہ تھا کہ عبد الفتاح السیسی وہ ایسا نہیں کر سکے گا, لیکن اس نے بڑا سٹینڈ لیا مصر کے صدر نے. اس کے بعد ایران نے سٹینڈ لیا جس کو شاباش دینی چاہیے. اس کے بعد شام نے سٹینڈ لیا ہے, شام کے اوپر حملہ انہوں نے کیا, انہوں نے جولان کی گھاٹیوں میں اس کا جواب دیا. اور سب سے زیادہ حماس اور جو فلسطین کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں, اور دوسرے نمبر پہ جو حزب اللہ نے, اب کل آپ نے دیکھی ہیں اس کی فوٹیجز, بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ہاں صرف سرکاری فوٹو چلتے ہیں, باقی کچھ نہیں چلتا. تو اگر وہ چلائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اسرائیلی ٹینک, اسرائیلی ہمویز اور اسرائیلی چوکیاں, ان کے اوپر حملہ ہوا ہے باقاعدہ. تو اسرائیل چومکھی لڑائی نہیں لڑ سکتا. اگر مسلم امہ تھوڑی سی جاگ جائے, حکمرانوں کی میں بات کر رہا ہوں جو مسلمان بحیثیت اجتماعی جاگ رہے ہیں, ساری دنیا کے اندر ایک نیا نیریٹو بنا ہے. وہ یہ ہے کہ فلسطین کا مسئلہ تب حل ہوگا جب فلسطینیوں کو القدس شریف جو ہم سب کا قبلہ اول ہے اس کا دارالخلافہ بنا کے اس کو وہاں پہ اسرائیل کے مقابلے میں ریاست ملے گی ایک. اور دوسرا یہ کہ اس پہ بھی دنیا میں شور پڑ گیا ہے کہ اسرائیل جو کہتا تھا کہ امپریگنیبل ہے اور ہمارے اندر کوئی گھس ہی نہیں سکتا, انہوں نے آزادی کے متوالوں نے ثابت کیا ہے کہ اسرائیل اٹس اے ہاؤس آف کارڈ. اس لیے کہ وہاں آپ اندازہ لگائیں, آپ گوگل کریں, آپ کو پتہ لگے گا. وہ کہتے ہیں ہم 8 ملین آبادی ہے. 2.5 ملین مجھے ایمبیسڈر صاحب نے بتایا فلسطین کے کہ 23 لاکھ نہیں 25 لاکھ آبادی ہے غزہ کی, اور ان کے پاس جو 4.5 لاکھ فوج ہے اسرائیل کے پاس, اس میں جو 3.5 لاکھ ہے وہ تو ان میں سے وہ تقریباً 2 لاکھ وہ انہوں نے اور 1 لاکھ ریگولر فوج لگائی ہے. 3.5 لاکھ جو ہیں ان میں نرسیں ہیں, ڈاکٹر ہیں, ان میں انجینئر ہیں, ان میں کوئی اخباری رپورٹر ہوگا, کوئی وکیل ہوگا, کوئی دکاندار ہوگا. وہ ریگولر فوج کوئی نہیں ہے. اور انہوں نے کمال کر کے رکھ دیا جو وار اسٹریٹجی کے اعتبار سے. تو یہ اگر کوئی پاکستان کے اندر کوئی یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ فلسطینیوں کو احتیاط کرنی چاہیے, فلسطینیوں کو انسانی حقوق کا خیال کرنا چاہیے, اس کو شرم آنی چاہیے ایسی ہر آواز کو. ان کو چاہیے کہ وہ بتائیں کہ پہلے چھپے ہوئے. تھینک یو.